نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد کہ آج ہم اس موضوع پر اس لیے جمع ہیں کہ ہماری ریاست میں ایک سروے کیا جا رہا ہے اور اس سروے کے تعلق سے بہت سے لوگوں کو تشویش ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان تمام اہلیان اسٹیٹ کو، اس ریاست میں رہنے والے تمام لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے کہ آخر یہ سروے کس بنیاد پر ہے، کس وجہ سے ہے اور کس لیے یہ سروے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سروے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس جائیداد ہے، مکانات ہیں، ان کی پہلے سے رجسٹری ہے اور ان کا اندراج حکومت کی رجسٹرات میں موجود ہے۔ جن لوگوں کا کہ جائیدادوں کا رجسٹریشن نہیں ہے، مکان اور زمین کا رجسٹریشن نہیں ہے، ان کے لیے رجسٹری کی ضرورت پیش آئے گی۔ باقی سب کے لیے اس سروے کو لازم کر لینا اور گھر گھر جا کر ڈور ڈور پھر کر کے یہ سروے حاصل کرنا، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ اس لیے اس وقت امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ تمام باشندگان ریاست تلنگانہ تشویش میں مبتلا ہیں اور بعض جگہ سے اس سروے کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، جس کی اطلاعات بھی ہم لوگوں کو ہو رہی ہے۔ اس وقت میں جن دفعات کی نشاندہی کی گئی ہے، مثلاً اس میں آدھار کارڈ کا اور اس کے نمبر کا اندراج، فیملی ممبرز کی تفصیلات، یا اسی طرح مذہب، قبیلے اور برادری وغیرہ وغیرہ کی وضاحت، یہ بالکل غیر ضروری ہے۔ اس سروے میں، اس فارم میں ان چیزوں کا اندراج ہمیں یہ ظاہر کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ سی اے، این پی آر، این آر سی کی طرف ایک قدم ہے یا اس کی ایک دوسری شکل ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ہمارے لیے بڑی تشویش کا باعث ہے اور اس سے جو خطرات ماضی میں پیش آئے تھے اور وہی خطرات اس سروے کی تکمیل پر اور ان تمام دفعات کے اندراج پر پیش آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری جمعیت علماء ہند کے ریاستی صدر محترم حضرت حافظ پیر شبیر احمد صاحب نے اس سلسلے میں صحافتی بیان اور اسی طرح سوشل میڈیا وغیرہ پر اپنا ایک بیان جاری کیا، جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا حکومت وقت سے، چیف منسٹر سے، کہ وہ اس سروے کی وضاحت کریں تاکہ مسلمانوں کی تشویش دور ہو۔ اگر وہ وضاحت نہیں کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کی تشویش ختم نہیں ہو سکتی، مسلمانوں ہی کی نہیں، اس ریاست کے تمام لوگوں کو جو تشویش ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ آج صبح محترم جعفر پاشا صاحب نے فون کیا آج کی اس کانفرنس کا، اس وقت کی اس کانفرنس کا، اس کے بعد پیر شبیر صاحب نے بھی یہ کہتے ہوئے فون کیا کہ میں اضلاع کے سفر میں ہوں، اس کانفرنس میں شرکت کر کے اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ حکومت اس سروے کی ضرورت اور اس کی نوعیت کا اظہار کرے اور اس کو واضح کرے، اور ان کی وضاحت سے پہلے ہم اپنے تمام باشندگان ریاست سے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے غیر مسلمان ہوں، چاہے وہ شہر کے ہوں یا اضلاع اور دیہات کے رہنے والے ہوں، ہمارا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ جب تک وضاحت نہ ہو اس وقت تک اس کام کو موقوف رکھیں اور اس کام میں جو ہے اس سروے کے فارم کو نہ بھریں اور اس کو موقوف رکھیں تاوقتے کہ حکومت کی طرف سے کوئی واضح اعلان وضاحتی طور پر نہ آ جائے۔ اس لیے آج اس کانفرنس کے ذریعے سے بھی ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریاست کے تمام اہلیان اور باشندگان، چاہے شہر میں ہوں چاہے اضلاع اور دیہات میں ہوں، فی الحال اس سروے فارم کو بھرنے اور اس کے اندراجات کو مکمل کرنے سے گریز کریں، بچیں، پرہیز کریں اور اس کام کو موقوف رکھیں۔ جو بھی اس سلسلے میں آئے ان سے پوری طرح معذرت کر لیں۔ اگر اس کی وضاحت نہیں ہوتی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مودی حکومت، بی جے پی حکومت کا جو منصوبہ ہے این پی آر، این آر سی اور سی اے کے ذریعے سے،
یہ اسی کی طرف پیش قدمی ہے اور ان کے اس کام میں مدد کرنا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے نہایت دکھ اور افسوس کی ہے کہ ایک طرف تو ہماری حکومت، ہمارے سی ایم صاحب اور ہماری اس اسٹیٹ تلنگانہ حکومت کے وزراء اپنے آپ کو عوام دوست کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سیکولر ذہنیت کے حامل بتاتے ہیں اور سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بی جے پی اور آر ایس ایس وغیرہ فرقہ پرست کٹر پسند لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ بتاتے ہیں، لیکن کام شروع ہی سے وہ کر رہے ہیں جو ان لوگوں کی مرضی کا ہے، فرقہ پرستوں کی مرضی کا، بی جے پی کی مرضی کا، مودی اور امت شاہ کی مرضی کا جو کام ہے وہی کام ہماری یہ حکومت بھی ایک بعد دیگرے کرتے جا رہی ہے، جس سے ہم سب کو اس بات کی تشویش ہے کہ یہ کہیں ہمارے ساتھ اور اس پوری ریاست کے تمام انسانوں کے ساتھ، تمام اہلیان ریاست اور باشندگان ریاست کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سیکولر اور جمہوریت پسند، عوام پسند اور سب کو لے کر چلنے کی پالیسی کا مظہر اور حامل بتا کر کے ووٹ لیا جا رہا ہے اور اپنی سیاسی طاقت مضبوط کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اندرون خانہ پیچھے سے اس قسم کے کام کیے جا رہے ہیں، کرائے جا رہے ہیں، جس سے ہم لوگوں کو سبھی کو ایک تشویش ہے اور ایک قسم کا صدمہ اور دکھ ہے۔ اس لیے اب تک بھی ہم لوگوں کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ سی اے اور این آر سی اور این پی آر کا بائیکاٹ کیا جائے، اور عوام سے مطالبہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے ذمہ دار قائدین، مسلمان، علماء اور پیشوا لوگ جب تک اس بات کی اجازت نہ دیں اس وقت تک اس کام کو موقوف رکھا جائے۔ اسی طرح دوسرے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس فارم کو بھرنے میں جلدی نہ کریں، احتیاط سے کام لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے ضرر اور نقصان سے محفوظ و مامون رکھے۔